الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. سامعین محترم، انسان کے اوپر دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسان کرنے والے اگر کوئی رشتہ ملے گا تو وہ رشتہ صرف والدین کا ہے. اس کے علاوہ جو بھی رشتہ ملے گا اس رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی. والدین ایسا رشتہ ہے جس رشتے کے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی. والدین اپنی پوری زندگی اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتی ہے. آئیے والدین کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے جس صحابی نے آ کے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو بتا دے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اور حقدار کون ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال امک، تیری ماں ہے. اس نے پھر سوال کیا: پھر کون ہے؟ پھر کہا تیری والدہ ہے. پھر کہا تیسری بار یہ سوال کا: پھر کون ہے؟ پھر یہ جواب دیا: تیری ماں ہے. تو پھر چوتھی بار کہا: پھر کہا تیرا باپ ہے. آئیے جناب، والدہ سے بھی یہی سوچتی ہے کہ میرا بیٹا آج کھائے گا کیسے، اور والد پوری زندگی کے لیے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور کامیابی کے لیے اپنے دن رات کی زندگی کو برباد کرنے کے بعد نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، پوری زندگی اپنی اولاد کی خاطر اپنی محنت کرتا ہے. کیونکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. ہر کامیاب شخص کے پیچھے والدین کی جوانی ضرور ہے. ہر کامیاب لوگ، اگر کوئی بھی آپ کو کسی فرقے کا بندہ، کوئی بھی بندہ اگر کامیاب پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی بندہ اگر کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کی محنت ہے، اس کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کے والدین کی ساری کوششیں ہیں. ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی شامل کرتے ہیں. آئیے آپ کو حدیث بیان کرتے ہیں. ایک حدیث جس کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی چاہتا ہے، کسی شخص کے دل کے اندر تمنا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ میں لمبی عمر بھی پالوں، لمبی زندگی بھی ہو جائے، زندگی کے اندر خوشی بھی ہو جائے، میں زندگی کے اندر اپنا آرام بھی سکون بھی دیکھ لوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اخلاق برتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا. اپنی عبادت کے بعد اور جس چیز کا حق ادا کیا اور جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے حقوق ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. اگر والدین کے ساتھ ہم احسان کریں گے، والدین کے ساتھ ان کی اچھی گزارشات دیکھیں گے، اگر وہ کوئی بات ہمیں بری بھی کہہ دے تو ہمیں ان کے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہیے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، ان کے سامنے بدماشی نہیں کرنی چاہیے، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے والدین کی بے عزتی ہو. اگر دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور سورۃ اللقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اگر دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے: اگر انسان سوچ رکھتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر خوشی ہے، طرف ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے والدین کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ احسان کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ جس کو سنانے کے بعد میں اپنی تقریب کا اختتام کروں گا. ایک بندے نے سوچا میں اپنے والدین کا احسان کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اب میں جوان ہوں، اپنے والدین کے لیے جو بھی کچھ کروں کر سکتا ہوں. آتا ہے والد کے پاس: ابو جی آپ مجھے حکم دے، پوری زندگی آپ کے تابع کروں گا. آپ نے مجھے کھلایا، آپ نے بڑا کیا،
آپ نے میرے ساتھ احسان کیے. کہتا ہے ابا جی آج حکم دے. والد صاحب کہتا ہے بیٹا جاؤ 2 کلو سیب لے کے آؤ. جاتا ہے کہتا ہے ابو سے 2 کلو سیب, میں آپ کے لیے 5 کلو سیب لے کے آتا ہوں. سیب لے کے والد کے پاس پہنچتا ہے, ابا جی یہ لے کھا لیں. کہتا ہے نہیں بیٹا مجھے یہ سامنے والی پہاڑی کے پاس لے جا, اوپر لے جا. یہ اپنے باپ کو پہاڑی کے اوپر لے جاتا ہے. جب پہاڑی کے اوپر لے جاتا ہے باپ کہتا ہے جاؤ بیٹا یہ میں نے سارے سے نیچے پھینک دیے, جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. یہ جاتا ہے نیچے سارے سیب اکٹھے کر کے, پھر اوپر جاتا ہے. اب یہ اوپر جاتا ہے والد کو دیتا ہے, والد پھر پھینک دیتا ہے. یہ پھر سوچتا ہے کہ والد کا دماغ خراب ہے جو اس نے مجھے دوسری بار نیچے پھینکنے کو کہا, اور میں جا رہا ہوں اپنے والد کی خدمت کے لیے. پھر جاتا ہے اوپر سیب کٹھے کر کے اوپر جاتا ہے, اپنے والد کو کہتا ہے یہ لے ابو جی. اب اسی کے آنے سے پہلے وہ پھر تیسری بار سیب نیچے پھینک دیتا ہے. والد صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہوا, میرے بچے کے دماغ کے اوپر غصہ آ گیا, غصے کے اثرات ثابت ہو رہے ہیں, یہ کیا ہوا. تو والد نے کہا بیٹا ایک دن وہ تھا جب صبح سے لے کے شام تک میں تجھے اسی پہاڑی کے اوپر کھلاتا تھا, سارا دن تو خوش رہتا تھا, میں نیچے آتا تھا پھر اوپر جا کے تیری گیند اوپر دیتا تھا, پھر نیچے پھینک دیتا تھا. میں نے پوری زندگی کبھی غصہ نہیں کیا, تو نے 3 بار جا کے غصہ دکھا دیا ہے. ہم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ.